ہماری قوم میں سے، آپ کے معاشرے میں سے آپ فتویٰ دیں اس بات پر اپنے ضمیر سے پوچھ کر۔ یہ کوئی شرعی مسئلے کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اخلاقیات اور حقوق و فرائض کا فتویٰ ہے۔ اپنے دل سے ضمیر سے پوچھو تو۔ آواز آ رہی ہے؟ جی کم کرنے کی، بہت کم کر، کوئی نہیں پہنچے گی سب کو، اور کم کرنا۔ میری گفتگو کا مقصد تو پورا ہوا، سمجھ ہی نہ آیا۔ درود پاک پڑھ لیں۔ صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سمجھیں، دل میں جگہ ہے۔ قرآن پڑھنے کا جو حق ادا کرتا ہے وہی اس پر، اور جو اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا وہ اس پر ایمان نہیں۔ کوئی چاہے تو قرآن کھول کر بیٹھ جائے، لفظ دیکھ لے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ کی کوئی بات غلط نہیں۔ تو پھر اللہ کی جب کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی تو یہ بات بھی 100% درست ہے کہ جو اس کو درست پڑھتا نہیں ہے وہ اس پر ایمان ہے۔ اب فتویٰ آپ لوگ دو اور دلیری سے دو۔ کہ ہماری قوم کے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو درست پڑھنا جانتے ہیں؟ کتنے فیصد ہو؟ تو جو پڑھنا درست نہیں جانتے بتائیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، یہی بات ہے۔ آپ لوگ دیکھیں، میرے کہنے پر نہ جائیں، آپ لوگ اپنی جاگتی آنکھوں سے خود دیکھیں۔ ہم درست پڑھ نہیں سکتے نا، تو ہمارے جتنے لوگ اس کو پڑھ نہیں سکتے درست، اتنے ہی لوگ اس پر ایمان بھی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 90% نہیں پڑھ سکتے تو 90% اس پر عمل بھی کوئی نہیں کرتے۔ توفیق ہی نہیں ملتی، طاقت ہی نہیں ملتی ان کو اس قرآن پر عمل کرنے، ہمت ہی نہیں پڑتی ان کو۔ شیطان ان کو کسی اور طرف لگاتا ہے، وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو ہوا میں اچھالتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو استہزاء کرتے ہیں، وہ اس کی باتوں کو پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ اور چھٹا بھی یہ کڑی کر لے کہ فلانا ٹھکانا یہ ہے۔ خدا کے کلام کے ساتھ خدا کا بندہ تو ایسا نہیں کرتا۔ تو یہ دیکھو کتنی بڑی حقیقت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ہم اس پر ہمت نہیں کرتے کسی بھلائی کی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی یہ آیت، جو پہلا پارہ پڑھتا ہے وہ اس آیت کو پڑھتا ہے، اور کروڑوں مرتبہ یہ آیت بیان ہو چکی ہے ہر ایک کی زندگی میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جو اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے فیصد لوگ ہیں جن کا قرآن پر ایمان نہیں ہے؟ تو جب ایمان نہیں ہے تو کیا ہے ان کے پاس؟ میں نے آج جب اس گفتگو کی تیاری کی تو میں نے چاہا کہ آج میں گفتگو نہیں کرتا، کروں گا تو دل کو بہت زخمی کروں گا، دل کو بہت زخمی کروں گا، لیکن مجھے رب کا اعلیٰ کا حکم ہے، تجھے اچھا لگے تجھے برا لگے، تجھے آگے سے خیر کا جواب ملے تجھے آگے سے برائی میں جواب ملے، حق کہنا تیری ذمہ داری ہے، کیا اس لیے کہہ رہا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو پھر قرآن کو اچھا پڑھتا ہے وہی قرآن کا کے اوپر عمل کرتا ہے، جو قرآن کو صحیح پڑھتے نہیں ہیں اس پر وہ قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے۔
جو آپ سمجھ لیں میری گفتگو ساری کی ساری یہ تھی، چھوٹی سی بات اس لیے کی تاکہ دل میں نقش ہو جائے کہ قرآن اسی کو فائدہ دیتا ہے جو اس کو درست پڑھتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں خدا نے جب پوچھ لیا کہ تم قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو کہنا تو ہر مسلمان نے یہی ہے نا، میں رکھتا ہوں، پر جس کا اللہ نے قبول کیا جواب اس کا پورا ہوگا۔ اللہ ایک تو فرمائے گا تم نے تو ویسے پڑھا ہی نہیں تھا جیسے پڑھنے کا حق تھا، تو تیرا ایمان کدھر سے آیا اس کے اوپر؟ اللہ تعالیٰ اس نحوست اور اس پلیتی اور اس کمینگی سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین آمین۔ کہ ہم اس کو صحیح پڑھ لیں پھر اس طرح پڑھیں۔ دوسری بات میں آگے چلتا ہوں، اسی آیت کو سمجھانے کے لیے علامہ شمس الدین بن محمد الجزری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ إِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ مُحَتَّمٌ قَبْلَ الشُّرُوعِ أَوَّلًا أَن يَعْلَمَ۔ امام جزری فرماتے ہیں اپنے تجوید پر مشتمل کتاب کے اشعار میں مقدمے میں آپ اس کی اہمیت کو بیان فرماتے ہیں کہ قرآن درست پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، تجوید یعنی قرآن کریم کو درستگی سے پڑھنے کے ضابطے اور قاعدے اور قانون حاصل کرنا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تجھ پر لازم ہے۔ جو قرآن کریم کے پڑھنے کے اصول اور طریقے نہیں جانتا، وہ گناہ کمانے والا ہے، قرآن پڑھ کر نفع اٹھانے والا۔ یہ علامہ جزری پتہ کون ہے؟ امیر تیمور سلطنت اسلامیہ میں اس کا ایک عظیم اور غیرت مند اس کا شہرہ، اسے تیمور لنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو امیر تیمور کی دربار میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، سعد الدین تفتزانی جیسے لوگ موجود تھے جن کی کتابوں کو آج تک دنیا کے بڑے بڑے مفکرین حل نہیں کر سکے، تفتزانی جیسے لوگ وہاں موجود تھے، اور سعد الدین تفتزانی وہاں کے قاضی القضاء تھے، اور یہ نوجوان تھے۔ سعد الدین تفتزانی کا ایک اور عالم دین ان کے ساتھ مناظرہ ہوا کسی معاملے پر تیمور کے سامنے۔ تیمور خود بہت بڑا زبردست عالم تھا اور زبردست حافظ قرآن تھا۔ میں نے آج تک نہ ایسا حافظ قرآن دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کتاب میں پڑھا ہے جیسا تیمور کو پڑھا بادشاہ تھا۔ ایسا زبردست حافظ قرآن تھا، جس طرح الحمد سے لے کر والناس تک ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھ سکتا تھا، اسی طرح والناس سے لے کر الحمد تک الٹی ترتیب میں قرآن پڑھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایسا حافظ قرآن۔ تو سعد الدین تفتزانی، پھر علامہ جرجانی کو قاضی القضاء کا عہدہ دیا گیا، تو علامہ جرجانی کے سامنے پھر علامہ شمس الدین بن محمد الجزری الشافعی ان کا مناظرہ ہوا۔ تو تفتزانی کو ہر وہ علامہ جزری فرماتے ہیں کہ جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا آثم، وہ گناہگار ہوتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ۔ فرماتے ہیں بات تو یہی درست ہے نا، اس لیے لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَٰهُ أَنزَلَ، اللہ کی جانب کرم سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کی طرف سے ہمیں اسی طرح تو یہ عطا کیا گیا ہے
اللہ کی طرف سے یہ تجوید کے ساتھ ہی ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس تجوید کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے وصول فرمایا۔ تو جس طرح اللہ نے اتارا ہے ویسے پڑھو، جیسے رسول اللہ نے وصول کیا ہے ویسے پڑھو، جیسے رسول اللہ نے سکھایا ہے ویسے پڑھو۔ پھر آخری بات امام جزری کی فرماتے ہیں واجب علیہم محتم، جب یہ ایک دو باتیں اتنی مضبوط ہیں کہ ان کا انکار ہی نہیں ہو سکتا، جب یہ باتیں تجھے معلوم ہو گئی، تجھے سمجھ میں آ گئی کہ تیرے اوپر واقعی لازم ہے اس قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، تو قبل الشروع اولا ان یعلموا، فرماتے ہیں پھر قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تجوید کا علم سیکھ۔ یہ امام جزری کے اشعار تھے جن کی میں نے مختصراً وضاحت کر کے قرآن کریم کو درست پڑھنے کے حقوق کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی۔ قرآن کریم کے صحت لفظی کے ساتھ پڑھنے کا معاملہ یہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھتا ہے ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ کم از کم ہے۔ دیگر روایات میں آتا ہے، مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم۔ تو جو الف لام میم کو پڑھتا ہے اس کی 2 توجیحات ہوئی، ایک یہ کہ سرکار کے فرمان کا مقصد یہ ہے الف الگ ہے، 10 اس پر ملی، لام الگ ہے، 10 اس پر ملی، میم الگ ہے، 10 اس پر ملی، کل کتنی ہو گئی؟ 3 حرف ہوئے اور 30 نیکیاں ہو گئی۔ اس کی دوسری تفسیر یہ ہے الف بولنے میں 3 حرف ہیں، حمزہ لام فا، لام میں 3 حرف ہیں، لام الف میم، میم کے اندر 3 حرف ہیں، میم یہ میم کتنے حروف ہو گئے؟ 9 حروف ہیں، ہر پر اگر 10 نیکیاں ملے تو یہ 9 حروف ہیں، 30 نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ الف لام میم کہنے پر 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ تبھی ہے جب قرآن کو درست پڑھا، اور جب قرآن کو صحت لفظی کے ساتھ نہ پڑھا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جب اسلام پھیلا تو بلاد عجم کے اندر بھی آیا، تو عجمی لوگ عجیب انداز سے اپنی زبانوں کے مطابق اور اپنے اس کے مطابق قرآن پڑھتے تھے، تو صحابہ سے یہ باتیں ثابت کہ صحابہ کرام جو قرآن کو سکھانے اور پھیلانے کے لیے موجود تھے انہوں نے اس کا قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ وہ تابعین جو قرآن سکھانے کے لیے آئے تھے ان تابعین نے قرآن پڑھنا بند کر دیا اس کا جب وہ ائمہ مجتہدین، وہ تبع تابعین، انہوں نے جب قرآن غلط پڑھتے سنا تو اس شخص کو روک دیا، خبردار قرآن پڑھنا بند کر دیا۔ اس پر ایمان رکھنا اور بات ہے، اس کو درست پڑھنا اور ایمان یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، یہ اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ کے قلب اکبر پر اترا ہے، یہ حق ہے، سچ ہے، یہ اس کے اوپر ایمان ہے، سبحان اللہ، یہ اس کا ایمان مجمل ہے۔ لیکن اس کو درست نہ پڑھنا یہ ایک الگ گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے اور تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، علماء ربانیین نے کسی کو غلط قرآن پڑھتے سنا تو اسے فرمایا رک جا، بند کر اس قرآن کو، صرف تو قرآن کی زیارت کیا کر، پڑھا نہ کر، پڑھ اس وقت جب تو کسی استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور وہ تجھے صحیح پڑھنا سکھا رہا ہو، پھر تو غلط پڑھے تو اور بات ہے، لیکن تو استاد کے بغیر اس کو غلط پڑھے تو یہ تیرا گناہ ہوگا، قرآن تجھ پر لعنت کرے گا، قرآن کی لعنت سے بچ جا، چپ کر، اسے صرف دیکھ، اس پر انگلی پھیر، اسے اٹھا، بس
یہ ثواب ہو۔ سبحان اللہ۔ کیوں جی میں کوئی بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ میں کوئی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یہی وجہ ہے کہ اس بارے میں، اس مسئلے میں، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، امامت کا مسئلہ ہے، اس کے اندر کسی مکتبہ فکر کا اختلاف نہیں، کیونکہ مکاتب فکر کے جو اختلافات ہیں وہ بہت تھوڑے سے ہیں، تھوڑی چیزوں کے اندر اختلافات ہیں۔ مسئلہ یہ ہے فقہ کا کہ اگر درست قرآن پڑھنے والا کوئی موجود ہو تو اس سے کم بہتر قرآن پڑھنے والا امامت نہیں کر سکتا۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ جو سب سے اچھا قرآن پڑھتا ہے امامت کا حقدار وہی، اور اگر ایسا ہو گیا کہ امام وہ بن کے کھڑا ہو گیا جس کا قرآن اتنا اچھا، تو اس کے پیچھے اگر کوئی اچھا قرآن پڑھنے والا کھڑا ہو گیا مقتدی بن کر، تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن کا صحت لفظی کے ساتھ پڑھنا کتنا ضروری ہے اور اس کے فائدے کہاں کہاں نکلتے ہیں؟ تعدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں الحمدللہ جہاں میں موجود ہوں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان میں، تو میرا حق ہے کیونکہ الحمدللہ میں سب سے بہتر قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں، تو مجھے شرع حق دیتی ہے امامت کے لیے میں کھڑا ہوں۔ لیکن اگر ہم کہیں اور جاتے ہیں یا یہیں کوئی اور امامت کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ قرآن میرے سے بہتر نہیں پڑھتا یا میرے جیسا بھی نہیں پڑھتا، تو میری نماز اس کے پیچھے مکروہ ہوگی۔ ہم اس سے یہ بات بھی آپ کے سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم لوگ مصلی پر آگے کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کم از کم میری نماز تو درست ہو جائے، اس کے پیچھے میں نے پڑھی تو میری تو مکروہ ہو جانی ہے نا، تو میں اپنی نماز بچانے کے لیے بھی مصلی امامت پر آ جاتا۔ آئیے بات سمجھ، میں اس کی مصلی امامت کی اور وضاحت کرتا، یہ پورا ایک مسئلہ ہے، چین ہے، امامت کا حقدار کون ہے۔ تو اس میں ایک بات میں نے بتائی کہ جو سب سے بہتر قرآن پڑھ سکتا ہے، جو قرآن بہتر نہیں پڑھ سکتا وہ امام، وہ الگ بات ہے کہ میری قوم نے کلفیاں بیچنے والے کو بھی کہا ٹھیک ہے وہ تم 3000 دینا پائے گا، کوئی نہیں، خیر صلی اللہ کہڑا 12000 کا امام لے کے ٹھیک ہے جی کلفیاں کا ٹھیکہ لا لینا، انہیں قرآن کا بھی ٹھیکہ لا لے گا۔ بدقسمتی سے میں جانتا ہوں ان لوگوں کو جو اس سوچ کے حامل ہیں اور وہ بیٹھے ہیں میرے سامنے، میں انہیں اپنی طرف سے نہیں سمجھا رہا، رسول اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ کے فرامین یہ ہے، صحابہ کرام سب قاری تھے، سب کچھ نہ کچھ قرآن کو یاد کیے ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ نے چھانٹ چھانٹ کر امام منتخب فرمائے، امام مقرر فرمائے۔ ہر صحابی کو رسول اللہ نے امام مقرر نہیں فرمایا۔ صحابہ سے پاکیزہ لوگ بھی موجود ہیں کہیں دنیا میں، تو جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ امامت کا حقدار بھی نہیں ہے، اور جو اس کو اچھے انداز سے پڑھ نہیں سکتا وہ اس پر ایمان بھی۔ دو جمعے 3 جمعے ہو گئے مجھے یہ باتیں سکھاتے ہوئے، اللہ کرے کہ آپ کے من میں یہ باتیں اتر جائیں۔ میں آج صحیح بات ہے، اور یہ بات بھی تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، ان احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد میں قبلہ روح ہو کر بیٹھ گیا اور میں نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، یا اللہ تیرا دین تو سلامت رہنا ہے، خدا کی طاقتوں کے آگے تو کوئی بات نہیں ہے، تو میں نے عرض کی یا اللہ تیرا دین تو سلامت رہنا ہے، تیرا قرآن بھی باقی رہنا ہے، انسانوں نے اگر نہ پڑھا تو تو فرشتوں کو کہہ دے گا وہ پڑھنے لگ جائے گا، تو کوئی اور مخلوق پیدا کر دے گا وہ قرآن پڑھنے لگ جائے گی، تیرا قرآن تو ختم ہونے والا نہیں ہے، تیرا
اچھا قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ سبحان اللہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں یہاں آ کر پیسے پورے کرنے کے لیے آتا ہوں؟ میں وہاں بیٹھ کر بھی روتا رہتا ہوں خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ میری قوم کے لوگوں کی زبانیں تو کیوں نہیں پسند کر لیتا جن زبانوں پر تیرا پاک کلام تیری چاہت کے مطابق جاری ہو جائے تو کیوں نہیں پسند کر لیتا؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائی 3 جمعوں سے یہ باتیں اس لیے کر رہا کہ کم از کم خدا کی کلام کو تو سیدھی زبان سے پڑھو۔ حل بھی بتایا کہ خود اب نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم گریبان میں منہ ڈال کر رو تو لیا کرو، یا اللہ لگ گئی نہیں کر سکے پر تیری ذات کریم تو بخش نہیں سنو، پچھڑوں کو تو پڑھوا دو تاکہ کہہ سکے کوئی کہ یا اللہ میں نہیں کر سکا، میں نے اپنی جگہ ایک زبان پر تیرا قرآن جاری کروا تو دیا ہے نا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس صحت لفظی کے حوالے سے میں نے گفتگو یہ شاید 2-3 جمعے بات کرنی تھی، لیکن موقع بن گیا ہے تو میں کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جس کے بچے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ سے سرفراز فرمایا ہے، اب ساری اولاد بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے تو حق ادا ہوتا ہے؟ نہیں۔ لیکن میں ساری اولاد نہیں، میں ایک بچہ مانگتا ہوں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے یا اللہ کا کلام درست پڑھنے کے لیے ہر کوئی اپنا ایک بچہ مجھے دے دے، مجھے بھی نہ دے، اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے۔ اس بات پر کوئی سوچتا ہے، کوئی حامی بھرتا ہے؟ ایک بچہ جس رب نے دیا ہے اس رب کا کلام صحیح پڑھنے کے لیے ایک بچہ مجھے دیتے ہو کہ جو قرآن کو درست پڑھنا سیکھ جائے؟ انشاءاللہ نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ جواب دینے میں کیا غرض ہے؟ دے سکتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانی بہت آسان بھی ہے اور مسلمانی بہت مشکل بھی ہے۔ آپ نے وہ باتیں نہیں سن رکھی، وہ حدیث مبارکہ نہیں سن رکھی کہ سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کی تیاری فرما رہے تھے تو وہاں لوگ اپنا پیسہ، اپنی چیزیں اور بہت کچھ جمع کرا رہے تھے تو ایک خاتون دوڑی گئی، اس نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی لے لیں۔ کانوں کا سرور حاصل کر کے بس تقریریں سن کر اٹھ جاتے ہیں، یہ ہمارے من میں کب اترے گی؟ ہم ان پر عمل کب کریں؟ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت پڑھتے، جب اس کو سمجھ لیتے اس پر عمل کر لیتے پھر دوسری آیت سیکھتے۔ ماشاءاللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی اس کو میں کیا کروں گا؟ تو وہ ہمارے جیسے انسان تھی، ان کی بھی 2 ہی ٹانگیں تھی، 2 ہی کان تھے، ایک ناک تھا، ایک زبان تھی، منہ میں 32 ہی دانت تھے ان کے۔ ہم پھر ہر طرف سے تکڑے ہیں، وہ لاوارث تھی، بیوہ تھی۔ تو سرکار نے جب فرمایا نا میں اس کا کیا کروں گا، تو اس خاتون نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو رو پڑا تو آپ دودھ کہاں سے پلائیں گے، اسے سنبھالے گا کون، یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کا آپ کیا کریں گے مجھے معلوم ہے، لیکن یا رسول اللہ لے جائیں تلوار کا
भाई कोई तैयार होता है खुदा का कलाम दुरुस्त पढ़ने के लिए? कोई तैयार होता है जी? इंशाअल्लाह जी, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन। बस इसी पर मैं इत्तेफाक करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए। मेरी एक बात सुन लें। हमने एक तहरीक शुरू की थी, उसका नाम क्या है? आवाज़ बुलंद मुझे बताना। अल्लाह से जंग नहीं दोस्ती कीजिए। अल्लाह सुन रहा है और इसलिए करिए, आवाज़ बुलंद करिए। क्या तहरीक है हमारी? नहीं जंग नहीं दोस्ती कीजिए। अल्लाह से जंग नहीं दोस्ती कीजिए। बाज़ लोगों को इसकी समझ आ गई, बाज़ लोगों को इसकी समझ नहीं आई। मेरा मकसद था कि ये हर एक की जुबान पर रट्टे की तरह चढ़ जाए। जब पूछा जाए अल्लाह से जंग नहीं दोस्ती, वो तकरीबन कोई 2.5-3 महीने हो ही गए इस काम में। अब इसका अगला कदम उठाते हैं और जिनको समझ नहीं आई उनको समझाते हैं। भाई ये एक तहरीक है। तहरीक का मतलब होता है हरकत देना, हिलाना जुलाना, उसे उभारना। आजा भाई, तो ये वो वाली तहरीक है। ये वो तहरीक नहीं है जिसकी आज हुकूमत है। ऐसी तहरीक नहीं है। ना हमने किसी की इज्जतें उछालनी है, ना हमने किसी को धौंस जमानी है, ना हमने कोई और तंजीमों से जो कुछ होता है वो करना। ये सब की तहरीक है। और इसके सारे मेंबरान ऐसे हैं कि एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर भी इस तहरीक का हिस्सा। ये एक फिक्री तहरीक है। सिर्फ जो नहीं समझते उन्हें समझा रहा हूँ। ये एक फिक्री तहरीक है। ये इसका मतलब है अल्लाह से दोस्ती की, अल्लाह से जंग नहीं। इसका मतलब है जिस काम से अल्लाह ने रोक दिया है उससे हमने रुक जाना है। खुद भी रुक जाना है, दूसरे को भी रोकना है। और दोस्ती कीजिए का मतलब ये है कि जिस काम का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो हमने खुद भी करना है और दूसरों को भी करवाना है। इस मकसद के अंदर कोई सियासत, कोई बरादरीज़म, कोई जो भी कुछ किसी इंसान के ज़हन में आता है उसकी कोई बू नजर तो नहीं आ रही, उसमें भाई को नहीं दे रही। बड़ी मेहरबानी अगर ये बात आपको समझ आती। मेरा इससे कोई मकसद नहीं है भाई। मैं कई दफा बता चुका हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं फिर क्यों लगा रहता है आप मेरे दोस्तों को कि इन्हें पैसे लेने होने, इन्हें फलाना मकसद लेना होना, इन्हें फलाना मकसद लेना। 7 साल की गया भाई, 10 मिनट खड़े हो गए। ये शैतान की आदत है, उसका वसवसा है कि वो नहीं करने देता काम। और ये कोई नई बात नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दौरे मुबारक से चली आ रही। और रसूलुल्लाह को भी लोग कहा करते थे। आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे जुमले और ऐसे ख्याल अपने ज़हनों में ना लाया करो। क्यों? जिनके ज़हनों में ये ख्याल आते थे वो रसूलुल्लाह के खैर ख्वाह नहीं थे। वो भी कहा करते थे या रसूलुल्लाह, और सरकार ने फरमाया माल चाहिए जिहाद के लिए, वो परम कर बहुत सी बातों को मैं सोच कर कह रहा हूँ आपको। खुदा की कसम मेरी इस बात को आप सोचें थोड़ा सा। आप अगर रसूलुल्लाह के दौर में होते, मेरी अकल ठीक है, फिक्र ठीक है या नहीं, इसको परखने की कसौटी भी यही बात है। मन में बिठा लो, बंदा फौरन ये सोचे अगर ये बात मैं रसूलुल्लाह के दौर में मौजूद होता और जिस तरह रसूलुल्लाह के वारिस और नायब ने कही है, अगर मैं रसूलुल्लाह से सुनी होती, फिर मेरे ज़हन में ये ख्याल आता तो मैं मुसलमान होता या काफिर होता। मेरा ख्याल है जवाब मिल नहीं जाएगा हर एक को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों से जितना माल भी लिया, सरकार के घराने में क्या था? 3-3 दिन फाते।
منفی خیالات، اپنا بغض اور عناد، خدا واسطے کا میرے سے بیر جو ہے نا، آپ بعض لوگوں کو چھوڑ دوں گا اس بات کو، کوئی نیکی کا کام کر لینے دو ہمیں۔ تو یہ تحریک کا نام ہے۔ اس تحریک کا اب اگلا قدم سمجھ تو آپ کو آ گئی ہے کہ یہ تحریک کا مقصد اور نام کیا ہے۔ اب اس کا اگلا قدم یہ ہے میرے بھائی، 3 جمعوں سے میں نے بیان کیا قرآن کریم کو درست پڑھنا، قرآن کریم کے حقوق۔ تو پہلا قدم ہم کیوں نہ یہی اٹھا لیں کہ ہم قرآن کو غلط پڑھ کر اللہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم قرآن کریم کو درست پڑھ کر اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اٹھائیں گے یہ قدم انشاءاللہ۔ تو اس تحریک کا اگلا قدم کیا ہے جی؟ قرآن کریم کو غلط پڑھ کر اللہ سے جنگ نہیں، قرآن کریم کو درست پڑھ کر، درست پڑھوا کر اللہ سے دوستی کریں گے۔ پھر کہہ رہا ہوں یاد کر لیجیے یہ بات، اگلے 2-3 مہینے تک یہی یاد کرنی ہے، یاد کریں اس بات کو۔ ہم نے قرآن کریم کو غلط پڑھ کر اللہ سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے قرآن کریم کو درست پڑھ کر اللہ سے دوستی کرنی ہے۔ اس معاملے میں آپ سب میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے قدم بہ قدم ہو کر چلیں گے نا انشاءاللہ۔ ہم نے کوئی ریلی نہیں نکالنی، ہم نے ادھر کوئی وہ فوجی کیا نکالتے ہیں پریڈ نہیں کرنی، یہ سب کی فکری تعمیر ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں درست قرآن پڑھنے کی پریکٹس شروع کر دو بس۔ مجھے ساتھیوں سے میں نے مشورہ کیا کہ یار اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، میں سب کو یہ کہتا رہا یار کوئی ایسا کام بتاؤ جو بڑا ہی آسان ہو تاکہ ہر بندہ کر سکے۔ تو مجھے یہ بڑا ہی آسان لگا، ہر بندہ دکان گھر چلتے پھرتے گاڑی ادھر ادھر قرآن کریم کو درست پڑھنے کی مشق کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قدم پر مضبوط فرمائے اور اس پر عمل کی